الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات رسول کرام علیہ السلام کی بعثت کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے، لیبین لہم، تاکہ ان کے سامنے دین حق کو بیان کر سکیں، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما، یعنی کہ ارسلنا، رسول ہم نے بھیجے، ارسلنا رسول ہم نے بھیجے، تو رسول بھیجنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی، الا بلسان قوم، تو اور وہ بولی بھی وہی بولتے تھے جو ان کی قوم کی تھی، اور لیبین لہم، ان کے آنے کا مقصد بھی ان کو بیان کرنا تھا۔ پھر زبان بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مبعوث بھی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول، اور ان کے آنے کا مقصد بھی ان کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پھر غور والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ جی، بھیج بھی اللہ رہا ہے، کتاب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور وہ نبی اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو رہے ہیں، اور زبان بھی ایک ہے، یہ نہیں کہ نبی جو ہے نا ان کی زبان اور ہو اور آگے قوم جو ہے ان کی زبان اور ہو کہ ان کو سمجھ نہ آئے۔ زبان بھی ایک ہے، بھیجنے والا بھی اللہ ہے، کتاب اللہ دے رہا ہے وہ بھی انہی کی قوم کی زبان میں ہے، جو نبی آ رہے ہیں وہ بھی اسی قوم کی زبان بولنے والے ہیں، پھر لوگ گمراہ ہو جائیں۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے دے۔ اس میں ایک تو درس ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کی دعوت دینے لگتے ہیں تو فوراً سے پہلے گھبرا جاتے ہیں، فوراً سے پہلے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ جی فلاں بندہ جو ہے اس کو میں نے دعوت دی تھی نماز کی تو اس نے سنی نہیں، میں نے اس کو نیکی کی دعوت دی تھی وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ جی، عموماً گھروں کے اندر بھی مائیں جو ہیں آج کل ایک دو بار کہہ کے خاموش ہو جاتی ہیں، نماز کا کہا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جی، اب بتائیں نا، جماعت رسول کرام علیہ السلام کی ہو، بھیج رب رہا ہو، زبان ایک ہو، کتاب ہدایت لے کر کے وہ اپنے ہاتھ میں کھڑے ہوں، آگے لوگ جو ہے نا وہ کچھ ہدایت پا رہے ہوں، کچھ گمراہ کے گمراہ ہی رہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ ہاں مامور تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہمیں راہ حق لوگوں کو دکھانے کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں۔ مامور ضرور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبعوث تو نہیں ہے نا۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ تو میرے آقا علیہ السلام پر ختم فرما دیا، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ جلدی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج ہی نبیوں کو رہا ہے، ہم اپنے آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، مبعوث فرما رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دے کے بھیج رہا ہے، آخری نسخہ شفا، آخری نسخہ ہدایت جو خالق اور مالک کی طرف سے زمین پر آیا ہے۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی نسخہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمانا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔
دنیا جہان کے سارے انبیاء میں سب سے بڑے نبی ہیں، اور نسخہ ہدایت تورات انجیل زبور جو نازل ہوئی اس میں سب سے بڑا نسخہ ہدایت قرآن کریم ہے، اور زبان بھی ایک ہے، پھر بھی ابو جہل ہی رہا، ابو لہب بھی رہا، ہاں جی، ابن شیبہ جو ہے وہ شیبہ ہی رہا، یہ سارے کے سارے لوگ وہی رہے۔ جمیل جو ہے جیسی بے دین تھی ویسی بے دین ہی رہی، اس پہ قرآن جو ہے اس نے اپنی اثر انگیزی نہیں دکھائی۔ تو پھر بتائیں نا، امام الانبیاء علیہ السلام جب پڑھ کے سنا رہے ہیں، سامنے ابو جہل ہی ہے، ابو لہب ہی ہے، سارے کے سارے ویسے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آج ہم کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت کو نہیں سنتا، دعوت کو نہیں مانتا، تو دل چھوڑنے والی کون سی بات ہوئی؟ پھر نہیں سمجھ آیا؟ ہم ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آیا، میرے آقا علیہ السلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہاں امکان ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں جس مفہوم کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے حضور کوئی اور مفہوم بیان کر بیٹھیں۔ ہمارے ہاں تو امکان نہیں بلکہ وقوع پذیر ہوتی ہیں ایسی باتیں کہ ہم منشا الہی کے خلاف بات کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات، کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہاں تو یہ امکان والی بات ہی نہیں ہے، جو منشا الہی ہے وہی میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور آقا علیہ السلام جو منشا الہی بیان فرما رہے ہیں، اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے لیے فرشتوں کے پیرے بٹھائے ہوئے تھے، وحی لے کے جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، آگے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں ایسے، پھر آقا علیہ السلام کو قرآن سنایا جاتا تھا، اور آقا علیہ السلام جو بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بیان فرمانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا کہ محبوب حق ہی بیان فرمائیں گے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں کہ میرے حبیب تو خواہش سے بولتے ہی کوئی نہیں، خواہش سے بولتے نہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے حبیب تو بولتے تب ہیں جب ہم وحی فرماتے ہیں۔ تو بتائیں، جو ہستی بولے ہی وحی پر، جو کلام خواہش سے کرے ہی نہ، تو ان سے واز سن کر، ان سے قرآن سن کر کے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو پھر میرے لیے پھر یہ جائز نہیں ہے کہ میں جلدی دل چھوڑ جاؤں۔ وہ یہاں میں نے اتنے لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگ جو نا وہ متاثر نہیں ہوئے، لوگ جناب میری تبلیغ سن کے نماز کو نہیں آئے، میری تبلیغ سن کے خلافت کے مسئلے کی طرف نہیں اٹھے، میری تبلیغ سن کے جناب انہوں نے جناب یہ فرنگی نظام تعلیم جو ہے، فرنگی نظام تہذیب جو ہے، اس سے انہوں نے بغاوت نہیں کی، تو میں پریشان نہ ہوں پھر۔ ہاں، ایک اس معنی میں پریشانی بنتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دعوت قبول کریں، یہ والی پریشانی ٹھیک ہے کہ لوگ دعوت قبول کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ اس طور پر پریشانی، یار میں دعوت دے رہا ہوں تو قبول نہیں کر رہے، یہ پریشانی نہیں بنتی، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی بات پر اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء علیہ السلام کو اتنی تسلی دی، قرآن کریم کی آپ آیات کریمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، بے تحاشا آیات کریمہ ہے قرآن کریم کے اندر، اور ایسے مضامین ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے، اور یہ آیت مبارکہ واضح تسلی دے رہی ہے، کلام رب کا ہے، سنانے والے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، ہیں جی، اور زبان بھی ایک ہے، وہ یہ عذر بھی نہیں کر سکتا کہ جناب دیکھیں نا جی آپ کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ جو نزول قرآن ہو رہا ہے اور اس کو منشا الہی کے عین مطابق بیان فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام، پھر بھی سمجھ سے باہر بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ ماننے کی طرف نہیں آ رہے، لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صبر سے کام لیں، ہاں جی، دعوت سنائیں لوگوں کو، دعوت دے کر کے ساتھ جو ہے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، یا اللہ جن جن کو میں نے دعوت دی ہے ان سب کو اس دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ جتنے لوگ ہیں جن کی نصیب میں ہے مولا انہیں اس پر استقامت عطا فرما۔ دائی کے لیے جو ہے نا، دائی کے لیے، استاد کے لیے خیر خواہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دائی میں اور استاد میں خیر خواہی نہیں ہے تو سمجھیں وہ نہ استاد کہلانے کا حقدار ہے، نہ وہ دائی کہلانے کا حقدار ہے۔ ایک میں یہاں آپ کو ضمناً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان کے ہی شہر میں ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ پٹھان تھا بچہ، اس کا والد بھی
پٹھان تھا، وہ انتہائی غریب تھا۔ تو وہ بچے جب پڑھتا تھا تو مدرسے میں کو 3 سال ہو گئے، 3 سالوں کے اندر اس بچے نے کوئی پارہ عامہ سے آگے نہیں گیا، عامہ پارہ ہی پڑھ رہا ہے۔ عامہ پارہ سمجھتے ہیں نا، آخری پارہ وہی پڑھے جا رہا ہے۔ 3 سالوں کے بعد انہوں نے مدرسے والوں نے بلایا اسے، اس خان صاحب کو، کہا کہ یار یہ بچہ آپ کا نہیں پڑھتا، 3 سال سے وہ ایک ہی پارہ پڑھے جا رہا ہے، تو یہ چلتا نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیں، کوئی اور کام لگا دیں، اس کو کام سکھائیں۔ اس نے کہا میں کہاں لے جاؤں گا اس کو، جی غریب بندہ ہوں، میں اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتا اس کو، اور اس کے والد، اس کی والدہ جو ہے نا وہ سارے وہ پیچھے پشاور کی طرف کسی گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے کبھی ہم بھی نہیں رکھ سکتے، جب پڑھتے ہی نہیں ہے، 3 سال ہو گئے، وہ ایک ہی پارہ پڑھے جا رہا ہے۔ وہاں سے وہ بچہ جو ہے وہ اس شہر سے واپس چلا گیا اپنے گاؤں، وہاں جا کے اس پٹھان نے اپنے بیٹے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ مدرسے میں داخل کروایا تو وہی بچہ جو ہے وہ صرف 3 سال سے بھی کم عرصے میں پورے قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ اب وہ بندہ اپنے بیٹے کو لے کے اسی مدرسے میں گیا جنہوں نے بھیجا تھا اسے، واپس جا کے ان کو کہا یہ بچہ ہے میرا، اسی طرح سنیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو پہلے ہم نے فارغ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ وہی ہے۔ جب وہ بچہ بیٹھا تو انہوں نے 4-5 مقامات سے سنا، تو بچہ ایسے روانگی کے ساتھ پڑھے جائے۔ اس نے کہا تھوڑا سا اور بھی تکلیف کریں۔ اس نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا یہ جو بچہ پڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر یہ آیہ مبارکہ وعقب الکافرین النار، کہ کافروں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، آگے تو سارے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ آیت پڑھیں، اسے کہیں کہ پیچھے سے پڑھیں۔ یہ حافظوں کو پتہ ہے پیچھے سے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ انہوں نے پھر وہی کیا۔ وہ بچے سے آیہ مبارکہ پڑھیں تو وہ کہیں ہاں جی پیچھے سے پڑھیں، بچہ جو ہے پیچھے سے بھی ایسے پڑھے جیسے آگے سے پڑھتا تھا۔ یہ 3 سال سے کم عرصے میں بچہ حافظ قرآن، اور ایسا حافظ قرآن آگے سے بھی پڑھے پیچھے سے بھی پڑھے، ہاں جی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ کہتے تھے ابھی اب 27ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھو، وہ پڑھ دیتا تھا۔ 27ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھو، 5واں رکوع پڑھو، 4تھا رکوع پڑھو، 15ویں پارے کا فوراً شروع کر دیتا، سوچتا بھی نہیں تھا بچہ۔ ایسے جب حافظ بن گیا تو انہوں نے کہا کہ یار جس بندے نے اس کو پڑھایا نا وہ ہمیں ملاؤ۔ خاص طور پر اس کے استاد کے لیے ٹکٹ کروائی گئی جی، وہ استاد جو ہے وہاں اس شہر میں بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا ہاں جی آپ کا کیا طریقہ ہے پڑھانے کا؟ اس نے کہا وہی طریقہ ہے جو عام لوگوں کا ہے، میں کوئی نئے طریقے سے تو نہیں پڑھاتا ہوں، وہی وہ طریقہ آخر کیا ہے مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا وہی سویرے سویرے سبق سنتا ہوں، پھر سب کے سنتا ہوں، پھر منظر سنتا ہوں، یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم بھی کرتے تھے، بچہ جو ہے وہ پارہ عامہ سے آگے نہیں گیا، اب جو ہے یہ پورا کے پورا قرآن کا حافظ ہو چکا ہے، اور جیسے آگے سے پڑھتا ہے ویسے پیچھے سے پڑھتا ہے، اور اس کو زبانی جو ہے نا وہ کسی بھی رکوع کا نام بتاتے ہیں تو وہ اسی وقت شروع کر دیتا ہے۔ تو اب وہ اس نے بتایا، اس نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں رات کے وقت جو ہے نا جب بچے سبق یاد کر کے سوتے ہیں نا، میں پھر مصلی بچھا لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہاں جی جو مقصد لے کے آئے نا ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس نے کہا پھر جس طرح کا بھی بچہ کمزور ذہن سے کمزور ذہن بھی آتا ہے میرے پاس تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پڑھ کے جاتا ہے۔ دائی جو ہے نا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، ہاں جی پڑھ درس دے تو بعد میں یہ بھی دعا کرے مولا ان کے دل پہ اثر کر دے، اثر پیدا ان کے دلوں کو متاثر بنا دے، یعنی اثر قبول کرنے والا بنا دے جو بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے، اس کا کام دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ خیر خواہی کی آخری حد ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ خیر خواہی کی آخری حد ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ پڑھائے بھی اور ساتھ دعا بھی کرے اپنے شاگردوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں تسلی دی اہل ایمان کو، جو اہل دعوت ہیں خاص طور پر ان کو۔ فرمایا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ سنا رہے ہیں، زبان بھی ایک ہے، بھیج بھی خدا رہا ہے، اور مقصد بھی حبیب علیہ السلام کے آنے کا یہی ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، تو تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اب دیکھیں جی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے گمراہ جو یہ مسئلہ میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ گمراہ جو ہے نا بندہ خود اپنی صلاحیت جو ہے نا قبول حق والی صلاحیت وہ ضائع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کو قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے، وہ حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے،
حق سے بے رخی اختیار کرتا ہے ہیں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ایسا ایسا محروم کر دیتا ہے۔ حق کو قبول کرنے کا جو ذوق ہوتا ہے نا، وہ ذوق بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے جی۔ یہی حال ہوا تھا ابو جہل کا، یہی حال ہوا تھا ابو لہب کا۔ تو یہاں یہ ذہن میں رہے، گمراہی جو ہے نا وہ کئی طرح کی ہے۔ ایک گمراہی وہ ہے جو عقیدے کی ہے، ہاں جی، الضلالہ فی العقائد۔ اچھا، پھر عقیدے کی بھی دو قسمیں، ایک عقیدہ قطعیہ ہے، ایک عقیدہ ظنیہ ہے۔ عقیدہ قطعیہ میں راہ حق سے ہٹنا، زیادہ حق کو چھوڑنا جو ہے، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں ہیر پھیر کرتا ہے یا اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی اور کو، نعوذ باللہ، آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی ماننا شروع کر دیتا ہے، تو ایسی جو گمراہی ہے یہ اس کو مرتد کر دے گی، کافر کر دے گی۔ ایسی گمراہی ہے نا، عام گمراہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ایک گمراہی جو ہے وہ ہے عقائد ظنیہ میں۔ عقیدہ ظنیہ جو ہے اس کے اندر گمراہی کا شکار ہونا، یہ بندے کو کافر نہیں کرتی، ہاں یہ بھی راہ حق سے ایک طرح کا ہٹائی دیتی ہے بندے کو۔ گمراہی ایسا بندہ جو عقیدہ ظنیہ میں وہ اختلاف کرنے لگ جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کو گمراہ تو کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اچھا جی، ایک بات جو ہے نا وہ گمراہی والی، وہ عقیدے سے ہٹ کر عبادات میں ہوتی ہے، وہ ہے کہ خواہشات کی پیروی۔ یہ ذہن میں رہے، خواہشات کی پیروی جو ہے نا، بندہ من مانی کرے، تو یہ چیز جو ہے بندے کو بعض اوقات کافر کر دیتی ہے، یہی چیز بندے کو بعض اوقات گمراہ کر دیتی ہے، یہی چیز بندے کو بے دین کر دیتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر، اور کئی بار جو ہے نا بندے کو فاسق اور فاجر کر دیتی ہے، اور فاسق مولن کر دیتی ہے۔ یہی نماز کا مسئلہ لے لیں، جتنے بھی لوگ نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے نا، دکان کھلی ہوئی تو کھول کے بیٹھے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہے، کام میں لگے ہوئے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کچھ نہیں ہوتا، بخشے جائیں گے، اور مالک پتہ نہیں کن کاموں میں راضی ہے۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر بے دینی میں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کوئی نہیں، یہ جو ہم روٹی حلال کما رہے ہیں نا، یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، اور یہ جب نظریہ اپنا لے گا بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اور یہ مجھے کئی سارے دوستوں نے بتایا، یہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک دوست بتا رہے تھے، وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ یونیورسٹی جاتا تھا، تو کہتے ہیں وہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ کہتا جی نماز پڑھ لیں، کہتا جی پروفیسر کہتا جی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ نماز سے بھی بڑا کام ہے، یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، بتائیں۔ اب یہ نماز سے بھی اعلیٰ سمجھنا ایک اپنے ایک کام کو، بتائیں نماز سے اعلیٰ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی وہ گمراہی ہے جو عقیدے میں گمراہی آ گئی ہے۔ یہ سستی ہو، یار میں کام میں لگا ہوں، نماز پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، سستی پڑ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں بندے کو کافر نہیں کرتی۔ ہاں، خواہشات کی پیروی بندے کو گمراہ ضرور کرتی ہے، گمراہ کہلائے گا وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ایک طرح کا۔ لیکن جو بندہ نماز سے افضل کسی اور کام کو جاننے لگے، وہ کہے جی یہ روٹی کمانا جو ہے نا یہ فرض ہے اور نماز سے بھی بڑا فرض ہے، تو بندہ پھر ایمان سے گیا، تو بندہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ اس کے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا، اس حکم پر کسی اور بات کو ترجیح دے رہا ہے، اور ترجیح بھی قولاً دے رہا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار ہے بالکل بھی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سستی کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ، لیکن اس طرح کی بات تو نہ کرو۔ ہاں جی، روٹی حلال کمانا جو ہے نا اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ کئی مزدور جو ہے نا رمضان شریف آنے سے پہلے پوچھتے ہیں، وہ جی ہم مزدوری کرتے ہیں تو پھر روزہ نہیں رکھ پاتے، تو پھر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کو کہا جائے بھی نہیں روزہ تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، تو کہتے ہیں روٹی کمانا بھی تو فرض ہے نا بھائی۔ اب جو دو فرض آمنے سامنے آ گئے ہیں، میں نے کہا بھائی جب دو فرض آمنے سامنے آ جائیں، ایک فرض کا تعلق آپ کے پیٹ کے ساتھ ہو، ایک کا تعلق رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہو، آپ کو اپنے پیٹ والا فرض ہی زیادہ اہم کیوں نظر آتا ہے؟ یہ بھی تو سمجھاؤ ہمیں۔ جس فرض کا تعلق اپنے پیٹ کے ساتھ ہے وہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی اتنی سنتے ہیں، کوئی سنت یاد رہتی ہے کسی کو؟ نکاح والی سنت سب کو یاد رہتی ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ شادی کارڈ چھپوائیں گے سب سے پہلے یہی حدیث لکھی ہوگی، ہاں جی، اپنے بیٹے کو سنت کے بندھن میں باندھ رہے ہیں رسوں کے ساتھ، عجیب نظام ہے۔ باقی سنتے جو ہے کوئی بھی سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو۔
وہاں پہ جناب وہ گانے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو سنت سمجھ نہیں آئی کہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، کہ کیسے رخصتی کی جائے، کیسے شادی کی جائے، کیسے نکاح کیا جائے۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے وہاں، تو اس وقت جو ہے نا وہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھے، اتنے لوگ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے جناب رخصتی ہو جاتی ہے۔ اس وقت دعوت کے طور پر جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق اتنے بڑے تاجر ہیں، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا، جی ایک پیالہ دودھ کا، وہ آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا کہ عائشہ کو دے دو، اس کے بعد فرمایا کہ ان کی جو سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو دے دو۔ یہ ولیمہ ہو گیا، یعنی ان کی طرف سے دعوت ہو گئی ہے۔ ولیمہ تو ظاہری بات ہے اس کے بعد ہوتا ہے، رخصتی کے بعد ہوتا ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام بالکل سادہ شادیاں یار۔ تو آج جو ہے نا وہ شادیاں پوری کی پوری سنت نہیں، رب کے فرائض چھوڑ دیے گئے، حرام کا ارتکاب کر کے صرف ماتھے پہ یہی لکھا ہوتا ہے جی سنت کے بندھن میں باندھ رہے ہیں اپنے پیارے بیٹے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو شریعت مبارکہ کہے اسی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سامنے کہہ رہا ہے، وہ بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ قرآن سامنے کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی میری اپنی مجبوری ہے، جی میری بیوی نہیں مانتی۔ عموماً گھروں میں لوگوں کو یہی مسائل ہوتے ہیں، عورتیں نہیں مانتی، جی عورتیں مان ہی نہیں رہی ہیں۔ عورتیں جو ہے نا وہ اس معاملے میں وہ زیادہ ہی پاورفل ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر بیچارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہر طرح کی یہ گمراہی ہے بھئی، راہ حق سے ہٹنا ہے، جادہ حق کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔